بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج انشاءاللہ 19ویں تراویح ہے اور ہمارا 23واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ 23ویں پارے سے تھوڑا سا پہلے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یاسین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا دل ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو معاملات کی ترتیب رکھی ہے وہ انوکھی ہے اور عجیب و غریب۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت سے عقدے کھولے، بہت سے مسائل حل فرمائے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی کھائی، اور پھر اس بات کا اقرار فرمایا کہ آپ پیغمبر برحق ہیں، اور پھر پیغمبروں کا کیا کام ہوتا ہے اس کے حوالے سے سمجھایا کہ براہین قاطعہ اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر قوم بنی اسرائیل بعض حضرات کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے متبعین اور بعض حضرات کے نزدیک چند دوسرے انبیاء کے متبعین، ان 3 بندوں کا واقعہ سنایا کہ 2 انبیاء علیہ السلام یا 2 پیغمبر کے قاصد کسی قوم کے پاس آئے، اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبری عطا فرما دی، اور اس کے بعد وہ قید کر لیے گئے، اور اس کے بعد پھر تیسرا قاصد جو اللہ کی طرف سے آیا وہ حبیب نجار تھا۔ مختلف واقعات مفسرین نے لکھے ہیں۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، بعض حضرات نے اس کو حبیب نجار کہا، بعض حضرات نے فعززنا بثالث، اس کو حبیب نجار کہا۔ اس کی نصیحتیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اس سے پھر اس کے بعد توحید کے 4 دلائل دیے۔ وآیۃ لہم الارض، مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ ایک نشانی۔ وآیۃ لہم اللیل، دوسری نشانی اس کائنات کی اصل رات ہے۔ نسلخ منہ النہار، اس کے اوپر دن کو چڑھایا جاتا ہے، جیسے گیند کے اوپر ٹیپ چڑھا دیں، اس طریقے سے اللہ رات کے اوپر دن کو چڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والشمس تجری لمستقر لہا والقمر قدرناہ منازل، سورج اور چاند یہ تیسری دلیل ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ کشتیوں کا چلنا، کہ کائناتی حیرت انگیز چیز ہے کہ سوئی کو پانی پہ ڈالو تو ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی کو ڈالو تو چل جاتی ہے۔ یعنی پانی کی انٹینسٹی اور پانی کی ماہیت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اوپر یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے۔ پھر سمجھایا کہ یہ ساری نصیحتیں ہیں، تو نصیحتوں سے اعتراض کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، کہ نصیحت حاصل کرنے میں 2 ہے، ایک تقوی اور دوسرا انفاق۔ ان 2 چیزوں کی نصیحت بڑی اہم، مگر اہل کفر وہ مد مقابل بنتے ہیں، کبھی بھی معین اور مددگار نہیں بنتے۔ چنانچہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ مقابلے بازی پہ اتر آتے ہیں۔ ان آیات سے سمجھایا، اور مقابلے بازوں کے لیے بس نصیحت ہی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ان کے لیے نصیحت موت اور قیامت کی نصیحت ہے کہ یہی نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر تک یہ بات ذکر فرمائی، اور ضمناً وہ یہ واقعہ ذکر فرمایا جو نبی علیہ السلام کے سامنے ولید بن مغیرہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے نبی علیہ السلام کے مد مقابل آ کے شعر بازی کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے 100 شعر بیان کیے، اور اس کے اندر عجیب و غریب باتیں اس نے کی۔ ایک ہڈی اس نے اٹھائی اور اس کو مسلا اور اس کو پھونک ماری، تو وہ اڑ گئی، تو اس کو کہنے لگا کہ دیکھو تم کیا کہتے ہو، کس ہڈی کو کوئی زندہ کرے گا؟ تو سب لوگ ہنسنا شروع ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ اس کے آخر میں یہ آیات وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں تو کہانیاں سنا رہے ہڈی کی، کیا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، من يحيي، کون اس ہڈی کو زندہ کرے؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ تو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو قُلْ يُحْيِيهَا، آپ ان سے کہیے کہ زندہ کرے گا کون؟ الذی انشأها اول مرہ، جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ابھی تو پھر بھی یہ کوئی وجود ہے، پہلے تو یہ ذرا بھی وجود نہیں، تو ویسے وہاں سے بھاگ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ سورۃ الصف یہ ملائکہ کی صفوں کے عنوان سے یہ سورت قائم ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے
دلائل توحید، دلائل رسالت، دلائل آخرت ذکر کیے، اور توحید کے دلائل کے ضمن میں مختلف چیزیں آسمانی فلکیاتی دلائل ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آسمانوں پہ کیسے حملے کرتا ہے، آسمان کی کچھ باتیں ذکر کی، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر شہاب و ثاقب رکھے ہیں کہ شیطان ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر تیسرا یوں کرتے کرتے آسمان تک جاتے ہیں اور مختلف قسم کی خبریں وہ وہاں سے سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے پیچھے فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ اس کے پیچھے شہاب و ثاقب لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ اس کا ذکر ہے، یہاں اس میں سے کچھ خبریں لے آتے ہیں جس سے مسلمان عالم اور دوسرے لوگ بھی مرعوب ہونے لگتے ہیں کہ شاید یہ جنات اور یہ شاید یہ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ توحید سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھایا ہے اس کے حوالے سے کہ مومن اپنا ایمان آخرت پہ مضبوط رکھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ آخرت فرمایا ہے، تذکرہ آخرت میں مختلف قسم کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں ذکر کی، اس لیے کہ جب درد مند ہوتا ہے تو وہ قوم کو نصیحت کرتا ہے اور قوم اس کے اوپر کوئی اثر نہیں لیتی ہے تو وہ اس کا اپنا آپ بیکار نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو تسلی اور تشفی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ کس دل کے مالک تھے، پھر اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذبح اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ وہ سارا کا سارا بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ تفصیلی باتیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے ذکر فرمائے۔ اس کے بعد سورہ صاد مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، تو یہ عجیب و غریب سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کے خصوصی واقعات بیان فرمائے، اور 3 انبیاء کے خصوصی واقعات اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں کہ تینوں انبیاء علیہ السلام کو خاص تنبیہات ہیں، خاص تنبیہات ہیں، اور ذہن میں رہے کہ یہ خاص تنبیہات ہیں، جیسا کہ بعض حضرات نے، جن کو ہم مفسر نہیں کہہ سکتے بلکہ کہنا درست بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک گمراہی کا ایک راستہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان 3 صورتوں کے اندر 3 انبیاء کی رسالت، توحید، رسالت کے پیغام پہنچانے میں کوتاہیوں کے اوپر تنبیہ ہے۔ نہ یہ جملے کبھی بھی نہ کہیں اور کبھی بھی سوچیں بھی نہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کو صرف تنبیہ فرمائی ہے، اور وہ تنبیہ کا معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں اور میں اس کو ایک بات کہتا ہوں، تو وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بات ہو سکتی ہے میں اس کو میرا موبائل لے آؤ، اس کو امی کو جا کے یہ کہہ دو، میں اس کو میرے لیے یہ فلاں چیز بنواؤ، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن مسجد کی کسی نمازی کو بلا کے یہ تو نہیں کہوں نا جاؤ ایسا کرو، اس کو کہوں بھائی تم نے سجدہ غلط کیا، اس سے میں یہی بات کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، اور ایک عام آدمی کا کسی بھی بندے سے تعلق میں نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے کسی عام آدمی کو مخاطب کیا تو اور طریقہ کار ہے، انبیاء کو مخاطب کیا تو اور طریقہ کار ہے، لیکن یہاں پر جی جب نبی سے غلطی ہوتی ہے تو تم تعویل کرنے لگتے ہو، جب عام آدمی سے غلطی ہوتی ہے تو تم کہتے ہو اس نے خدائی کی، اس نے گناہ کیا، تو نبی نے کیوں نہیں گناہ کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ابتدا کا آج تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی پیغمبر معصوم ہے، الانبیاء معصوم، یہ تمام جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ اسی عصمت کے دائرے سے میرا غلام احمد قادیانی نکل جاتا ہے، چنانچہ وہ پکا کافر ہے، ہم اس کو دائرہ ایمان سے خارج مانتے ہیں، جو کہ وہ نہ صرف دائرہ ایمان سے خارج بلکہ وہ حد ارتداد تک پہنچا ہوا ہے، ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے، چنانچہ یہ واضح عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایسے حضرات تفسیریں لکھی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا فریضہ رسالت کے اندر کوتاہی کی ہے، یہ بالکل غلط ہے،
یہ بالکل غلط معاملہ ہے۔ جو کلمات اللہ نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے حساب سے استعمال کیے ہیں۔ امت نے اس کے حوالے سے جو تعلیم دی ہے وہ بعینی وہی تعلیم ہے جو نبی علیہ السلام نے دی، کوئی اپنی طرف سے نہیں کھڑی کی۔ چنانچہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا، اور جو انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے معاملہ کیا کہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کر دی ایسے موقع پر جس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا تھا، تو وہ دعا کے اوپر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے۔ تو اب سمجھیے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اشاعت دین کے اندر کوئی اس میں ایسی چیز نہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ضمن میں ہے، بنیادی طور پہ جو 3 واقعہ تھے وہ یہاں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ میرے سے جو بڑے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اتنے بڑے مرتبے تک اس لیے پہنچے تھے کہ انہوں نے مشقتیں بڑی برداشت کی، تو آپ میرے اوپر بھی کوئی مشقت ڈالیے تاکہ میں اس کو برداشت کر کے پھر میں آپ کا ایسا ہی مقرب بن جاؤں جیسے حضرت ابراہیم تھے، جیسے حضرت یعقوب تھے، جیسے حضرت اسحاق تھے، تو میں بھی ایسا مقرب بن جاؤں۔ تو اللہ نے یہاں پہ واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے 2 بندے بھیجے، اور 2 بندے بطور آزمائش حضرت داؤد کے پاس ان کی عبادت گاہ میں آگے جس میں کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا، تو وہ ڈر گئے، اور جب وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور گھبراہٹ میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ خود سے آزمائش نہیں مانگنی۔ آپ خود دیکھیں کہ اس کے اندر فریضہ رسالت پہنچانے میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو پیغمبر کا اللہ کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے، یہ تو لاڈ کی باتیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں۔ چنانچہ ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب سی قسم کھا لی، اور قسم یہ کھا لی کہ میرے 70 بیٹے ہوں گے، 70 کے 70 کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا۔ اس میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ رب العزت نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تو 70 بچے نہیں ہوئے بلکہ ایک بیٹا وہ بھی ناقص ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی تنبیہ تھی کہ پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر انسان فریضہ رسالت میں کوتاہی کر رہا ہے، ایسا بالکل، یہ تو اللہ کا اس بندے کی تربیت کا معاملہ ہے، لہذا پیغمبر کی ذات کے بارے میں ایسی بات کرنا بالکل نامناسب۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اور بیماری سے اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی، تو انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی، وہ یہ تھی کہ سارے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، تو بیماری کے اندر انسان کی طبعی بات ہے کہ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، تو ان کی اہلیہ نے کچھ ایسا عمل کیا جو کہ مناسب نہیں تھا، اور بہت سے واقعات لکھے ہیں، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، لیکن بہرحال کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اس میں تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جائیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم آپ کو ہیلا بتاتے ہیں، اور وہ یہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ، آپ جھاڑو لے لو، اور جھاڑو میں 100 دن کے، ایک دن کا ایک ڈنڈے کے برابر ہے، لہذا اِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا، لیکن ہم نے ان کو یہاں پر نصیحت کر دی۔ اب یہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، اور بیوی کو ایک سخت جملے کی اللہ نے خود فرمایا نعم العبد انہ اواب، بڑا اچھا آدمی تھا، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ فریضہ رسالت میں کوتاہی، یہ بالکل مناسب۔ پھر ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اہل جہنم کا تذکرہ ہے، پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ زمر کہتے ہیں گروہ در گروہ کوئی قافلہ جا رہا ہو، لیکن قافلہ اس طرح جائے کہ ٹولیاں بنا ہوا ہو، تو ان ٹولی والے قافلے کو کہتے ہیں زمر۔ تو لوگ جنت کی طرف اس طرح ٹولی در ٹولی جائیں گے، لوگ جہنم کی طرف اسی طرح ٹولی در ٹولی جائیں گے۔ تو چونکہ اس کا ذکر سورہ زمر میں، تو اس کا نام اس لیے سورہ زمر ہے۔ پیدائش انسانی کا ذکر ہے، پھر انسانی فطرت کا ذکر ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اس کو جب خوشی پہنچتی ہے تو وہ ہم سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ نے انسان سے شکوہ کیا،
جہنم کا تذکرہ ہے اور زبردست قسم کا تذکرہ ہے، ایسا تذکرہ جہنم کا کہ یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اس طریقے سے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، یہ جنت کے اندر بھی اس طریقے سے محلات ہوں گے کہ ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، یعنی درجہ بدرجہ اس طریقے سے ہوں گے، ایسے ہی جہنم کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوں گے۔ اور پھر ان باتوں کا تفصیلی ذکر ہے، 23واں پارہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ سورہ زمر ہی آگے چل رہی 24ویں پارے میں انشاءاللہ۔ اللہ سے